خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بزرگ اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ مجھے خدا نے جو کلام کا گفٹ دیا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے پلان آف گاڈ کے موضوع پہ پریپیئر کیا ہے۔ عزیزو، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو ابھی پریزنٹ میں ہو اور جو مستقبل میں ہوگا، سارا کچھ، سارا منصوبہ خدا کے نہایت عقل مندی سے بنائے ہوئے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اوشنز ہیں، سیز ہیں، بے شمار مخلوقات ہے خدا کی، سب خدا کے پلان کا ایک حصہ ہیں۔ کئی چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں بنائی ہیں، لیکن وہ بھی خدا کے پلان کو فلفل کرتی ہے۔ تو یہ میں نے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، سارا میں نے آلریڈی تیار کیا ہوا ہے۔ یہ سایہ کی کتاب 14 باب کا ہم ریفرنس دیکھیں گے جی۔ یہ سایہ کی کتاب پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے، یہ سایہ کی کتاب، یہ سایہ نبی کی معرفت ہم دیکھیں گے۔ یہ سایہ 14 باب اس کی 24 ہے۔ دوسرا ریفرنس ہمارا ہوگا، یہ سایہ کی ہی کتاب ہے، 37 باب اس کی 26 ہے۔ اور تیسرا حوالہ ہمارا ہوگا، یہ سایہ کی کتاب 48 باب اس کی 3 ہے۔ اور چوتھا حوالہ ہمارا ہوگا، یہ سایہ کی کتاب 46 کی 9 ہے۔ پہلا حوالہ میں پڑھوں گا، یہ سایہ نبی کی معرفت 14 باب اس کی 24 ہے۔ رب الفواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ عزیزو، اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں قسم کھا کر فرماتا ہوں کہ جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہوگا، جیسا خدا نے ارادہ کر لیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ یہ پورا خدا کی مرضی کے مطابق جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا خدا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ دوسرا ریفرنس ہم دیکھیں گے، یہ سایہ کی کتاب 37 باب میں دیکھیں گے ہم، 37 باب اس کی 26 آیت۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا، اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے۔ عزیزو، یہ حوالہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے قدیم سے یہ اپنا پلان بنا لیا تھا، اب اسی کو وہ خدا کیا کر رہا ہے جی، پورا کر رہا ہے۔ تیسرا حوالہ ہم دیکھیں گے، یہ سایہ کی کتاب 48 باب اس کی 3 آیت دیکھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی، میں نے ان کو ظاہر کیا۔ یہ بھی پلان آف گاڈ کو، خدا کے منصوبے کو ایت ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے قدیم سے ایک منصوبہ ٹھہرا لیا تھا۔ اب چوتھا حوالہ ہم دیکھیں گے، 46 باب کی 9 آیت۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں، مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں۔ یہ 4 حوالے ہم نے دیکھے ہیں خدا کے پروگرام کے متعلق، خدا کے پروگرام کو، خدا کے کلام میں اس پروگرام کو 6 پروگرام یا منصوبے کو 6 ناموں سے بتایا گیا ہے، جن کے میں نے ساتھ ریفرنس بھی لکھے ہیں۔ پہلا، خدا کے پروگرام کو جو نام دیا گیا فضل کا انتظام، فضل کا انتظام، فضل کا انتظام 3 باب 1 آیت میں۔ دوسرا اس کو جو نام دیا گیا مقررہ انتظام، اعمال 2۔ تیسرا نام جو دیا گیا بھید کا انتظام، 3 باب اس کی 9 آیت۔
चौथा जो उसको नाम दिया गया इंतजाम इलाही, पहला तमोथियस 1 उसकी 4 है। पांचवा जो इसको नाम दिया गया है खुदा का इंतजाम, रोमियो 13 2 है। छठा जो इसको नाम दिया गया सारी दुनिया का इंतजाम, अय्यूब 34 उसकी 13 है। इसके भी हम हवाले देखेंगे, इफ्सियों का हवाला देखेंगे 3:1 है। इस सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यस्सु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। अजीज़ों, इसमें भी इस लफ्ज़ पर हमने गौर करना है, या जिस बात पर हमने गौर करना है वो है फजल का इंतज़ाम। फजल का इंतज़ाम। दूसरा हम देखेंगे इसी के साथ एक इफ्सियों में और हवाला भेद का इंतज़ाम। 3 उसकी 9 आयत में हमें मिलेगा, और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पेशीदा रहा उसका क्या इंतज़ाम है। इफ्सियों में 2 हवाले लिखे हुए थे, दोनों मैंने इकट्ठे पढ़ दिए। इफ्सियों 3:1 आयत में फजल का इंतज़ाम, इफ्सियों 3:9 में भेद का इंतज़ाम। अब हम देखते हैं मुकर्रा इंतज़ाम। ईमाल 2 उसकी 23 आयत में हम देखेंगे, ईमाल 2 उसकी 23 आयत में उसकी फजल का इंतजाम हमने देख लिया। इसी 3:1 आयत में भेद का इंतजाम, इसी 3:9 आयत में। अब हम मुकर्रा इंतजाम का हवाला देखेंगे, ईमाल 2 उसकी 23 आयत। इसमें यूं लिखा हुआ है, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और सबक के मुवाफिक पकड़वाया गया। यहाँ भी अजीज़ों हमें लफ्ज़ मिलता है मुकर्रा इंतजाम, ये भी खुदा के कलाम में लफ्ज़ पाया जाता है कि मुकर्रा इंतजाम भी था। आगे हम देखते हैं इंतजाम इलाही, ये हमें तमोथियस में मिलता है, तमोथियस के खत में। पहला तमोथियस 1 उसकी 4 आयत में, उस इंतजाम अल्लाही के मुवाफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। अजीजों, इसमें हमें लफ्ज़ मिलता है इंतजाम अल्लाही, पहला तमोथियस 1 उसकी 4 है। आप भी ये हवाला जात कंसल्ट कर सकते हैं, अगर कोई गलत हवाला हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इंसान मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, गलती हो सकती है, तो आप अभी मेरी करेक्शन कर। हम वो हवाला देखते हैं खुदा का इंतज़ाम। ये हमें रोमियो 13 उसकी 2 आयत में मिलेगा। रोमियो का खत 13 2 आयत में मिलेगा जी हवाला, हर शख्शाना हुकूमतों का ताबिया। दो आयत हम देखेंगे जी। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है। यहाँ में लफ्ज़ मिला खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है। ये वाला हमने यहाँ से लिया, खुदा का इंतज़ाम रोमियो 13:2 में कहा गया, सारी दुनिया का इंतज़ाम। ये भी अय्यूब में मिलेगा, अय्यूब की किताब में, अय्यूब 34 बाब उसकी 13 आयत में मिलेगा। किसने सारी दुनिया का इंतजाम किया है। यहाँ में लफ्ज़ मिलता है सारी दुनिया का इंतजाम। अजीजों, हमने देखा कि खुदा के प्रोग्राम को, खुदा के मंसूबे को, खुदा के प्लान को 6 डिफरेंट नेम से कलाम के अंदर लिखा हुआ हमें मिला है। अगर हमें खुदा का प्लान समझ आ जाता है, खुदा का प्रोग्राम समझ आ जाता है, तो फिर हमें बहुत आसानी होती है हमारे लिए खुदा के कलाम को समझने में,
خدا کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے، خدا کے کلام کا مقصد خدا کے اس انتظام کو روشن کرنا تھا جو روحوں کی نجات کی خاطر بنایا گیا، تاکہ آدمی اس سزا سے بچ جائے جو ابلیس کو آخر میں ملے گی۔ عزیزو، خدا کا جو کلام ہے، خدا کے مقصد کو، خدا کا جو مقصد ہے، اس انتظام کو جو خدا نے کیا ہے وہ روشن کرنا ہے، انلائٹن کرنا ہے، تاکہ جو روحوں کی نجات کی خاطر بنایا گیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں سمجھ آئے۔ تو میری آپ سبوں سے درخواست ہے کہ آپ اس خدا کے کلام کو سمجھیں، ان حوالہ جات کو بھی دیکھیں اور خدا کے پلان کو، خدا کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں برکت ملے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ کریں اور مجھے اپریشیٹ کریں تاکہ میں نیکسٹ کوئی ویڈیو آپ کے لیے تیار کر سکوں۔ شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں سب کی سلامتی۔